تو جو مین مسئلہ ہے اس دور میں وہ طلباء کی، چونکہ جو طلباء مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اب مدرسے میں انہوں نے تعلیم تو حاصل کر لی، علم تو آ گیا، لیکن علم کے بعد ایک جو خاص بات یعنی اخلاق کی جو حسن ہے، اس کی جو یعنی کہنا چاہیے کہ جو چمک ہے اور جو تزکیہ نفس ہے اور ایک عاجزی انکساری انسان کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی ہے، وہ چیز طلباء میں نہیں آ پائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آج کل کے جو طلباء ہیں، ہم ہی لوگوں کو لے لیں، ہم بھی طالب علم ہی ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ شیخ کامل کی ضرورت ہے کہ ہماری تربیت کرنے والا کوئی شیخ موجود ہو، یعنی شیخ ہو جو ہماری تربیت کرے اور ہمیں آداب سکھائے، تربیت دے، ہمیں اخلاق سکھائے، عاجزی، انکساری، یہ ساری چیزوں کا آنا یہ بہت اہمیت والی چیز، اور بغیر اسی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تر علماء جو ہیں وہ کامل نہیں ہو پاتے، کیونکہ نکلتے تو ہیں مدرسے سے نکلے طلباء، یعنی میں اپنے بڑے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے ان طلباء کی بات کر رہا ہوں، میری جسارت نہیں ہے کہ میں ان علماء کے بارے میں کوئی کلام کروں، لیکن ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے ساتھ جو لوگ مدرسے سے نکلے، ہم سب اپنے لیے خود ہم اپنی اصلاح کریں کہ ہمیں ایک شیخ کامل ایسا چاہیے کہ جو ہماری تربیت کر سکے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جتنے بھی اولیاء ہوئے، صوفیاء ہوئے، بزرگان دین ہوئے، جنہوں نے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے کوئی کام کیا، دنیا میں کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو ان کے پیچھے ان کے نگراں کا ہونا، یعنی ان کے سرپرست کا ہونا، ان کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کی تربیت کرنے والا، اور ان کی نشو و نما میں جو یعنی اس کی جو دیکھ ریکھ کرنا ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کرکٹ ٹیم ہوتی ہے، اب ایک سے ایک بیٹسمین ہے، اس میں فٹ بال کی ٹیم ہے، اچھے گول کرنے والے اور اچھے بیٹسمین ہیں، بالر ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک کوچ ضرور ہوتا ہے، ایک کوچ لگا دیا جاتا ہے، جبکہ وہ جو کوچ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی پلیئر بھی بہت اچھا رہا ہو، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بیٹسمین کا جو ٹیم میں ہٹ چل رہا ہے، اس کا کمپیریزن اگر آپ اس سے کریے کوچ سے، تو کوچ یعنی اس کے مقابلے میں اتنا کھرا نہیں اترے، لیکن وہ رہتا کیوں ہے؟ ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کی جو یعنی اس کے علاوہ اور ان کا جو شیڈول ہے، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، جاگنے کا، سونے کا، کھانے کا، یعنی پریکٹس کا، محنت کا، جد و جہد جو ان کو کرنی ہے، اس کے لیے اس کوچ کی بہت اہمیت ہے کہ اگر مدارس کے بچوں میں نہیں پائی جا رہی نہیں، انہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم کسی شیخ کی تلاش کریں اور اس کو اپنا یعنی ایک طرح سے یہ سمجھیں کہ ہماری تربیت اس کے زیر سایہ ہونی ہے، تو ہم کچھ کر پائیں گے، ورنہ تو ہم نہیں صرف علم آنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر صرف علم آ جائے، اور علم تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن علم کے ساتھ وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسین پہلو ہے، اور جو اس کے جو یعنی کہنا چاہیے کہ اس پر چل کر جس طرح سے زندگی ہمیں گزارنی ہے، وہ جو عاجزی، انکساری اخلاق ہمیں آنا چاہیے، وہ اپنے سے بعض اوقات نہیں آتا ہے، تو اس کے لیے کسی شیخ کی ضرورت ہے۔ اور ہر بزرگ کے ساتھ یہ آپ دیکھیں، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو یہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے علم سیکھا، اور ایک زمانے تک علم حاصل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں اب پھر وہ علم کلام کی طرف جانا چاہتے تھے، تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور غوث فرماتے ہیں، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے سینے پر حضور غوث الاعظم نے ہاتھ مارا، یعنی سینے پہ ہاتھ مارا، تو جب سینے پہ ہاتھ مارا تو کہتے ہیں کہ یعنی مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر کچھ ہے ہی نہیں، یعنی کوئی علم ہی نہیں میرے اندر، اور سارا کچھ خالی ہو گیا، میں گھبرا گیا کہ یا اللہ، یہ میں نے اتنی محنت سے حاصل کیا تھا، وہ سارا کچھ 10 سال 15 سال ہاں جو محنت کی تھی وہ سارا ٹائم برباد ہو گیا۔ تو دیکھنے لگے تو حضور غوث الاعظم نے پھر ہاتھ مارا، تو فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ وہ علم آیا، لیکن اس بار جو علم آیا
وہ پھر اس کے ساتھ معرفت بھی آ گئی. یہ ہوتی ہے سرپرستی. تو یہ کتنی ضروری چیز ہے کہ اگر آپ کسی شیخ کامل کو نہیں تلاش کریں گے اور آپ یوں ہی رہ جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اصل میں عوام کو پیروں کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, بلا شبہ مرید ہونا چاہیے, لیکن جو خاص ضرورت ہے پیر کی یا شیخ کی وہ اصل میں ان لوگوں کو ہے جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ان کو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا, تو ان کو اور زیادہ ضرورت اس کی پڑ جاتی ہے, کیونکہ ان کے اندر چونکہ علم ہے, ان کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں, تو اب ان کے اندر اگر عاجزی نہیں آئی, انکساری نہیں, کنڈیشن یہ ہے کہ مدرسے سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ, چونکہ شیطان ان کے ساتھ خاص طور پر لگا ہوا ہوتا ہے. آپ نے 12 سنا حدیث پاک میں بھی, اور ہم کلام بھی کرتے ہیں, بعض اوقات تقریروں میں بھی بات ہوتی ہے کہ جو مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیطان بہت زیادہ کثرت سے اور بہت انہماک جو ہے اس کا ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کو گمراہ کیا جائے. تو اس لیے طلبہ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن کو سدھارنا بہت ضروری ہے, ورنہ وہ اچھے انسان نہیں بن سکتے. آپ سوچیں کہ اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ مدرسے سے جو بچے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹفن لے کے جانے میں گھبراتے ہیں, ان کو شرم محسوس ہوتی ہے, یعنی کھانا لانا ہے تو وہ اس میں بھی شرم ان کو آتی ہے, آر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے علم حاصل کیا, میں ٹفن لے کے جاؤں. جھاڑو لگانے میں ان کو شرم آ جاتی ہے کہ صاحب میں کیسے جھاڑو لگاؤں, جبکہ بزرگوں کیا ہوتا ہے یہ جو انا ہوتی ہے, یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ نہ کہیں بلکہ ایگو کہیں, یہ جو ہوتا ہے تو یہ اس کو وہ ختم کرتے ہیں, اور اس کو اور علم کے ساتھ یہ چیز شیطان کا وہ وسوسہ اس کے اندر بالکل انا بن کے داخل ہو جاتا ہے, انا بن کے داخل ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی شیخ مل جاتا ہے نا تو پھر وہ اس کو چٹکیوں میں ختم کر دیتا ہے. حضرت علامہ جلال الدین مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پڑھی. اب آپ دیکھیں کہ آپ چونکہ آپ کتنے بڑے عالم تھے اور الہیات پڑھاتے تھے, اتنا ٹف ٹاپک ہے, اس کو آپ پڑھاتے تھے اپنی درسگاہ میں اور بچے بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے. تو آپ کے زمانے میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی, اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور اللہ کے ولی, تو حضرت مولا روم جو تھے وہ درسگاہ میں پڑھاتے تھے. تو یہ حضرت شیخ شمس تبریز جو ہے وہ گھومتے تھے, لوگ ان کے پیچھے ہو جاتے تھے. تو حضرت مولا روم طلبہ سے کہتے تھے کہ یہ شمس تبریز کو کیا آتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے گھومتے, یعنی میں تو الہیات پڑھا رہا ہوں اور یہاں بیٹھ کر اتنا اونچا درس دے رہا ہوں اور لوگ اس کے پیچھے گھومتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ ہوتا کیا ہے کہ علم آتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ وہ ہلکی سی جو انا ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. نہیں آنا چاہیے, حالانکہ یہ غلط بات, لیکن آ جاتی ہے, ہوتی ہے. تو یہ بات ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ تو اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے عالم دین, ظاہر بات ہے کہ ان کی شان میں کچھ بولنا بھی جو ہے وہ جسارت کرنا بھی بہت بڑی بات ہے کہ انسان کیا بات کرے, لیکن جب بات آتی ہے تو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اندر یہ چیز تھی. اچھا, ایک دن کیا ہوا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھومتے گھومتے ان کی درسگاہ میں آ گئے, حضرت مولا روم کی درسگاہ میں. تو جب درسگاہ میں آئے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے حضرت مولا روم, اور آپ کی ساری تصانیف جو آپ نے ہاتھ سے لکھی تھی, یعنی اس وقت تو کوئی ایسا وہ نہیں تھا, ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی, تو وہ رکھی ہوئی تھی ساری تصانیف. آپ درسگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت شمس تبریز آ گئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو حضرت مولا روم نے دیکھا, مسکرائے, کہا یہ ہمارے علاقے میں کیوں آ گئے, کیا بات ہے؟ تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے ولی تھے, انہوں نے پوچھا, جو سامنے کتابیں رکھی تھی, پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو حضرت مولا روم نے فرمایا کہ ای قالست, یعنی یہ علم ہے, تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. تو بہرحال حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی بیٹھے ہوئے تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولا روم اٹھ کر اندر تشریف لے گئے, اندر چلے گئے. تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی نے وہ ساری کتابیں اٹھائیں اور سامنے حوض تھا وضو کا, تو اس میں وہ ساری کتابیں ڈال دی. اب جب حضرت مولا روم تشریف لائے تو انہوں نے سر پکڑ لیا کہ یا اللہ یہ کیا کیا, دیوانے نے, میرا تو سارا جو ہے وہ میری کمائی زندگی بھر کی برباد ہو گئی, اور یہ تو سارا ڈال دیا, وہ سیاہی کی کتابیں ہاتھ سے لکھی تو ختم ہو گئی. تو پریشان ہوئے اور حوض کے کنارے بیٹھے. تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ تو اور بگڑ گئے, کہا کہ کیا کیا تم نے, میری پوری کمائی برباد کر دی, زندگی بھر کی میری تصانیف وہ سب کچھ رائگاں ہو گیا.
تو آپ نے کہا تمہیں یہ چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا چاہیے تو، لیکن دے گا کون؟ کون نکالے گا؟ تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے وہ کتابیں نکالی تو بالکل سوکھی، اور اس کو جھاڑا تو گرد جو ہے وہ جھڑ گئی، اور آپ نے کہا یہ لو۔ تو جب حضرت مولائے روم نے دیکھا تو اس وقت تک وہ مولائے روم نہیں تھے، ہاں، تو اس وقت تو مولانا تھے یا علامہ تھے یا جو بھی کہہ لیں، تو انہوں نے دیکھا تو پریشان ہوئے اور پوچھنے لگے کہ این چیز یہ کیا ہے؟ تو حضرت شمس نے فرمایا این حال است، یہ حال ہے، یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو پھر اس وقت حضرت مولائے روم نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑا، پھر اللہ نے ان کو کیا عروج عطا فرمایا، اور خود فرمایا انہوں نے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی جو ہے وہ مولائے روم نہیں بن پاتا جب تک اسے کوئی شمس تبریز نہ مل جائے۔ تو یہ ضروری ہے ہم تمہارے طلبہ کے لیے اور ہماری جماعت کے بچوں کے لیے، ہمارے ساتھ جو ہمارے فرینڈس ہیں یا خطیب ہیں، ہم میں سے سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم شیخ کامل کی تلاش کریں اور ہم ڈھونڈیں، اور پھر جب وہ ہمیں مل جائے تو پھر ہم اس سے سیکھنے کی کوشش، ہمارے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار 8 سال ہم نے مدرسے میں پڑھا ہے تو اب کیا یہ بندہ مجھے سکھائے گا یا یہ مجھے سکھائے گا؟ ارے اب تو تمہیں سیکھنے کا وقت شروع ہوا ہے۔ 18 سال پڑھ کے، 20 سال پڑھ کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 18 سال علم حاصل کیا اور میں ہلاک ہو جاتا اگر مجھے مولا کائنات کے شہزادے حضرت امام علی جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ نہ ملتی۔ تو 2 سال وہاں انہوں نے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میری زندگی کا کوئی بھی دن میں اس کو شمار نہیں کرتا ہوں، فقط وہ 2 سال جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کیا اور وہاں بیٹھ کے جو سیکھا وہی میں شمار کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی کے دن ہے۔ یہ خواہش بھی تھی ہاں، اور آگے تو بالکل۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا اور اپنی اصلاح خود کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر کوئی شیخ نہیں بھی مل رہا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ بچے ایک بار مدرسے سے نکلے تو پھر انہوں نے پڑھنا چھوڑ دینا ہے، کہ پھر پڑھنا نہیں ہے، کتابوں کی طرف دیکھنا نہیں ہے، نہ تفسیر کی کتب دیکھنی ہے، نہ حدیث کی کتب دیکھنی ہے، ان کا ایک ہی فوکس ہے، وہ کیا ہے؟ اسٹیج یا پھر پیر یا پھر دعا تعویذ، یہ ان چیزوں کی طرف آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی شیخ کامل انہیں نہیں مل پاتا، اور جو ملتا بھی ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا، وہ خود اپنی اصلاح نہیں کر پایا ہوتا تو وہ ان کی اصلاح کیا کرے گا؟ کیسے اصلاح کرے گا؟ جس کے اندر خود ریا، تکبر اور یہ ساری چیزیں بھری پڑی ہیں، خواہش نفس اور دولت کی لالچ، شہرت کی لالچ، یہ ساری چیزیں گھسی پڑی ہیں، تو وہ کیسے اصلاح کرے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ اور ایسا نہیں، ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ شیخ کامل نہیں مل پاتے یا تلاش جاری رکھنی چاہیے، نہیں ملتے تو ان کی کتابوں سے استفاضہ کریں اور ان کو پڑھ کے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ان کی زندگی کہاں کھڑی ہے، یعنی وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں۔ پھر ہمارے ایمان کے بھی لینے دینے پڑتے ہیں اگر ہمیں کوئی شیخ کامل نہ ملے، کیونکہ ہم نے علم حاصل کیا ہوا ہے تو پھر اور خاص طور پہ جو فلسفہ منطق کی طرف جاتے ہیں طلبہ بالخصوص، چونکہ علم آتا ہے تو پھر ذہن بھی جو ہے پھر وہ شیطان کے وسوسے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے امام، آپ کی تفسیر کے حوالے سے آپ کی جو کتاب، یعنی مجھ سے کوئی پوچھے میری اپنی ذاتی رائے کے حساب سے تو تفسیر کبیر جو تفسیر ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد جو آپ کو ایک یعنی کہنا چاہیے کہ میری بات ہے کہ جتنا مزہ اور جتنی لذت آتی ہے اس کو پڑھنے میں، اتنے بڑے امام کی لکھی ہوئی، تو آپ اتنے بڑے امام تھے لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا تو کیا ہوا؟ آپ کے ماموں حضرت نجم الدین کبرا وہ آپ کے پیر ہیں، اور وہ کہیں دور دراز علاقے میں شام کے وقت وضو فرما رہے تھے، اور آپ کا آخر وقت آ گیا تو شیطان جو ہے حاضر ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے تو دلیل پیش کرو۔ پھر آپ نے دلیلیں دی اور وہ کاٹتا گیا، دلیلیں دیتے گئے اور کاٹتا گیا، دلیلیں دیتے گئے اور کاٹتا گیا۔ حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ آپ کے پیر، انہوں نے وہاں سے ملاحظہ فرمایا اور وہاں سے فرمایا کہ فخر الدین کہتا کیوں نہیں کہ میں بنا دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں؟ تو یہ اخیر وقت میں جو رہنمائی فرمائی وہ کس نے فرمائی؟ شیخ نے فرمائی۔ تو اگر شیخ نہ ہو زندگی میں تو پھر زندگی کا جو حسن ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر بندے کو جو عالم ہے یا علم کی راہ پر ہے یا اس راہ کا مسافر ہے، اسے چاہیے کہ وہ شیخ کامل کی تلاش کرے اور اس جستجو میں لگا رہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ مولا مجھے شیخ کامل سے۔ حضرت
نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک زمانے تک آپ نے بدائع شریف میں علم حاصل کیا اور وہاں کے علماء بڑے بڑے اکابرین، اب دستار بندی ہوئی، پھر وہاں سے آپ دلی آئے اور پھر دلی سے آپ نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ کا سفر طے کیا اور پھر اللہ نے آپ کو کیا مراتب عطا فرمایا، کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو کسی مرتبے کو پانے کے لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ میں تو خود علم حاصل کر کے آیا ہوں، میں تو خود شیخ ہوں۔ ارے نہیں، آپ کو شیخ کی ضرورت ہے، ہم سب کو شیخ کی ضرورت ہے کہ ہمیں، اور اگر نہیں ملتے تو ان کی کتابوں سے استفادہ کریں، ان کی کتابیں ہی ان کی صحبت ہیں۔ اگر اس دور میں کوئی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ان کی کتاب ہی ہمارے لیے ان کی صحبت کا درجہ رکھتی ہے کہ جو جس کی کتاب پڑھتا ہے تو اس نیت سے پڑھنی چاہیے کہ ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے ملفوظات، ان کے جو واعظ ہیں، ان کی نصیحتیں ہیں، ان کو پڑھیے۔ تو اس سے ضرور ہمیں زندگی میں عروج ملتا ہے، اور جب تک ہمارے اندر انکساری نہیں پیدا ہوتی، منکسر المزاجی نہیں پیدا ہوتی، یعنی عجز نہیں آتا ہے، تب تک کسی کام کے نہیں۔ علم آنے کے بعد گھمنڈ آ جائے، تکبر آ جائے، ریا آ جائے تو کیسے آپ قوم کی خدمت کر پائیں گے، کیسے کر پائیں گے؟ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات چونکہ چھیڑی، تو وجہ یہی ہے کہ ان کو شیخ کامل نہیں ملتا، اور نہیں مل پانے کی وجہ سے پھر یہ در بدر بھٹکتے ہیں اور رسوا بھی ہوتے ہیں۔ شیخ کامل بھی نہیں ملتا ہے، مدارس میں یہ فکر بھی ان کے پاس نہیں پہنچ پاتی ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد کیا کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو کیسے اسراء پر، اس لائن پر چلانا ہے۔ اصل میں مدارس کا کام جو ہے وہ مدارس اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ اب مدرسوں میں ابھی یہ بات بھی آپ کی کسی حد تک صحیح ہے، لیکن پھر وہ چھوٹی منہ بڑی بات ہوگی، اس لیے میں کوئی بات اس پر نہیں کروں گا، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ ظاہر بات ہے کہ بچے اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں۔ تو جو ہمارے فرینڈز ہیں یا کہیں بھی ہم ہیں یا آپ ہیں یا ہمارے مدرسے سے جتنے فارغین ہیں، ان سب کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کو ایسا رکھیے کہ بچے آپ سے دیکھ کر سیکھیں اور آپ سے عبرت لیں کہ ہمارے استاد ایسے تھے تو ہمیں کس طرز پر چلنا ہے۔ ہمارے اساتذہ، آج بھی ہم کہیں بیٹھے ہیں تو ہم اپنے اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ ہمارے اساتذہ سے ہم نے یہ سیکھا، ان کا تقویٰ یہ تھا، ان کی طہارت یہ تھی، ہم نے کبھی ان کی نمازیں قضا ہوتے نہیں دی۔ مثال کے طور پہ ہمارے اساتذہ حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ رجب علی صاحب قبلہ، ہم نے اپنی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ بیمار بھی رہے ہوں تو ان کی نماز کبھی قضا ہوئی ہے، یا جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مولانا یعقوب صاحب قبلہ، حضرت مولانا اشتیاق صاحب قبلہ حنفی، تو جتنے بھی اساتذہ تھے، انسان ان سے سیکھتا ہے اور ان سے دیکھتا ہے، ان کا جو تقویٰ، یعنی تقویٰ کیا، ہم ان سے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں، فضول خرچیوں سے بچنا اور نماز کی پابندی، یہ ساری چیزیں انسان کہاں سے سیکھتا ہے؟ اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہے۔ تو آپ اگر استاد ہیں اور کسی مدرسے میں تعلیم دے رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر ہمارا عمل خراب ہوگا تو یہ جو بچہ میرے زیر تربیت ہے، اس کا کیا بنے گا اور اس کا کیا ہوگا؟ یہ ساری باتیں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت